अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वहदत मगरबी पाकिस्तान या 1 यूनिट प्लान। 1 यूनिट प्लान इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि उर्दू में इसको कहा जाता है वहदत मगरबी पाकिस्तान। इसका क़याम, इसके असबाब क्या हैं और इसके बाद में नताइज क्या निकले, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। जबकि बाद में ये नाकाम हुआ या इसका ख़ात्मा क्यों हुआ, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा। दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट जो हमारा है ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है कि वहदत मगरबी पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, या वहदत मगरबी पाकिस्तान जो है वो क्यों हुआ, क्या वजह थी। इसलिए इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में, नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो ये होगा। बीच में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, या इसको आप उसको कह लें शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। नोट लिखें, फ़लाँ चीज़ पर नोट लिखें। लेकिन मुस्लिम लीग के नाकामी के असबाब, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट तरीन जो आपका टॉपिक बनेगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो यही बनता है वहदत मगरबी पाकिस्तान का क़याम, 1 यूनिट प्लान। ज़रूरत क्या थी इसकी? वजूहात में सबसे पहले इसमें तो ये था कि पाकिस्तान में दस्तूर साज़ी में हायल जो मुश्किलात हैं उनमें सबसे अहम मसला ये था कि जो मशरक़ी पाकिस्तान है और मगरबी पाकिस्तान, उनके मुख्तलिफ़ सूबों के दरमियान जो नशस्तें थीं या असम्बली में उनके जो वज़रा की जो तकसीम थी वो कुछ इस तरह थी कि मगरबी पाकिस्तान जो है वो हमेशा मशरक़ी पाकिस्तान से खौफज़दा रहा कि कहीं मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान के तमाम जो रिसोर्सेज हैं या जो तमाम के तमाम जो फ़ायदे हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान को ना मिलें। इस वजह से इनके दरमियान जो एक मसला रहा, मैंने आप लोगों को ये कई दफ़ा बताया है कि इंटरनेशनल लॉ में जो नेशनल असम्बली है या कौमी असम्बली, इसमें जो नशस्तें मिलती हैं हर सूबे को, वो उनको आबादी के हिसाब से मिलती है। अब ज़ाहिरी बात है मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी पूरे पाकिस्तान की 56% है, तो उनको नशस्तें भी सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, और यही चीज़ मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिट्स को, मुख्तलिफ़ सूबों को खौफज़दा कर रही है। जिसका हल आप लोगों को याद होगा मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला था। बोगरा फार्मूला को भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, क्योंकि ये भी शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और MCQs लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो बोगरा फार्मूला हम लोगों ने उसको भी पढ़ा है। तो हमारा आगे का जो टॉपिक ये बन रहा है उसमें आप लोगों को पता होगा कि बोगरा फार्मूला क्या है। उसमें मोहम्मद अली बोगरा ने हर तरह से कोशिश की कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो मसावात है उसको कायम किया जाए। यानी कि अगर नेशनल असम्बली में सीटें मगरबी पाकिस्तान की ज़्यादा है तो सेनेट में मगरबी पाकिस्तान की बढ़ा दी जाए, और इस तरह इंटरनेशनल रूल्स को भी फ़ॉलो किया जाए। इंटरनेशनल रूल्स भी हम लोग उन पर भी अमल करें, और हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं उनका भी एक आसानी से हल निकल आए। लेकिन उस वक़्त जो अहम तरीन जो उस वक़्त के शख्स थे, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, जो गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे, उनके ख़्याल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों को, मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिट्स को, सूबों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक यूनिट बना दिया जाए तो ये इसका सबसे अहम हल है या सबसे ज़्यादा अच्छा हल है। क्योंकि जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान पूरे का पूरा एक सूबा है, इस तरह मगरबी पाकिस्तान भी बड़े आराम से एक सूबा या 1 विंग बन सकती है। 1 यूनिट के बारे में जो दूसरी वजह थी जिसके क़याम की ज़रूरत थी, वो थी अयूब ख़ान की। आप लोगों को याद होगा कि मोहम्मद अली बोगरा की दूसरी वज़ारत में जो उनकी असम्बली बनी थी, काबीना, वो उन्होंने उसमें अयूब ख़ान को भी शामिल किया था, और अयूब ख़ान उस वक़्त के फ़ौज के कमांडर थे, कमांडर इन चीफ़ थे। तो इस तरह से दो वजह हुई। एक तो ये था कि फ़ौज जो है उसने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, और दूसरी जो बात थी उसकी वजह से ये था कि अयूब ख़ान ख़ुद भी यही चाहते थे, और वो भी मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ही के हक़ में थे। जैसे वो अपनी किताब में ख़ुद लिख रहे हैं, जिस रिस्क से आती है वो परवाज़ में कोताही, ये उनकी अपनी बुक है, उन्होंने अपनी ख़ुद लिखी है कि 11वें बाब में वजाहत करते हैं कि जब वो सिकंदर मिर्ज़ा और मोहम्मद अली बोगरा के हमरा अमेरिका जा रहे थे तो लंदन के होटल में उन्होंने ये मंसूबा तैयार किया था। ठीक है। और अमेरिका की इसके बारे में दिलचस्पी, अमेरिका की भी उस वक़्त दिलचस्पी को हम, मतलब इस रुझान को या इस ख़याल को भी हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो
محمد علی بوگرا زیادہ تر جو تھا ان کا جھکاؤ جو تھا وہ آلریڈی امریکہ کی طرف تھا. پھر ان کا جو یہ منصوبہ بنا ہے یہ بھی امریکہ کے سفر کے دوران بنا ہے. پھر یہ تھا کہ اس وقت امریکہ نے پاکستان کو امداد دینی شروع کر دی تھی، اور پاکستان کو امداد امریکہ صرف اس صورت میں دیتا ہے، ہسٹری سے یہ بات ثابت ہے کہ جب امریکہ نے اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے یا امریکہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے جو اس نے پاکستان سے منوانا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو امداد دینا شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں امریکہ کی دلچسپی بھی ہو سکتی تھی. اچھا، بہرحال دستوریہ کی تحریر کے بارے میں دوسری چیز جو ایک اہم تھی وہ تھی 1 یونٹ کا قیام میں، وہ تھی کہ 1954 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے جو پہلی کابینہ تھی ملک کی، جس کے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین صاحب، ان کو ختم کر دیا تھا. اور یہ باتیں ہیں چونکہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں اس لیے دوبارہ میں اس کو نہیں کر رہی. دستوریہ کو ختم کرنے کے نتیجے میں ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی، اور ان حالات میں ایوب خان کو اور ملک غلام محمد کو اور اسکندر مرزا کو، تینوں کو مل کر عوام پر، لوگوں پر، اور جو اس وقت کے سیاستدان یا پولیٹیشنز تھے ان پر دباؤ ڈالنے کا موقع مل گیا تھا. 1 یونٹ کے حق میں بیانات 1954 کے آخری مہینوں میں ہر طرف سے 1 یونٹ کے حق میں بیانات آنے لگے، اور بعد میں بھی ان لوگوں نے بھی ان کے بارے میں بیانات دینے شروع کر دیے جنہوں نے بعد میں اس کو توڑنے کا مطالبہ کیا تھا. 1 یونٹ کے بارے میں اختلافی آراء کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ سب سے اہم جو بات ہے کہ محمد علی بوگرا نے اپنے کابینہ میں ایوب خان کو شامل کیا، اور ایوب خان اور اسکندر مرزا دونوں 1 یونٹ کے حق میں تھے. دوسری بات یہ کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو بھی اس کے حق میں تھے، اور قرارداد کی منظوری کے لیے باقاعدہ وہ دھمکیوں سے بھی کام لے رہے ہیں. کچھ ارکان اسمبلی کو گرفتار بھی کر لیا گیا. شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کو آپ صوبہ سرحد یا آج کل کا KPK یا خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں جو اس وقت کے پولیس کے سابق انسپیکٹر جنرل سردار عبدالرشید تھے، وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے. انہوں نے بھی اپنے صوبے سے 1 یونٹ کے حق میں بیانات دلوانے شروع کر دیے، اور انہوں نے البتہ یہ مطالبہ کیا تھا یا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پشاور کو یا جو ہے وہ 1 یونٹ کا صدر مقام بنایا جائے گا، یا صدر مقام یا کیپٹل سٹی جو ہے وہ پشاور کو بنایا جائے گا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بیانات بھی دینے شروع کر دیے. سردار عبدالرشید نے بعد میں یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1 یونٹ کا جو پہلا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ جو ہے صوبہ سرحد سے ہوگا یا خیبر پختونخوا سے ہوگا، یعنی کہ اپنی شرائط بھی منوا کر انہوں نے 1 یونٹ کے حق میں فیصلے کیے تھے. اور بعد میں ان کی بہرحال یہ شرط تو مان لی گئی تھی، کیونکہ پہلا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ ڈاکٹر خان صاحب تھے جو کہ ایک پولیٹیشین تھے KPK کے. اچھا، ایوب کھوڑو میں انہوں نے بھی اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شرائط منوائی، اور ان میں اہم ترین تھا کہ سندھ کی آمدنی سندھ پر ہی خرچ ہوگی، سندھ کی صوبائی ملازمتیں صرف سندھیوں کو بھی ملے گی، اور سندھ کی سرکاری زمین صرف سندھیوں کو دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جتنی بھی جو بیانات تھے وہ بعد میں شرائط تھی انہوں نے منوائی، اور اس کے بعد انہوں نے سندھ اسمبلی سے بھی 1 یونٹ کے حق میں قرارداد پیش کر لی. 1 یونٹ کی تشکیل، اب آگے کیا آ رہا ہے؟ 1 یونٹ کی تشکیل جو ہے اب بہت سے لوگ اس کے حق میں نہیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ملک کے جتنے بھی اخبارات تھے، پرنٹ میڈیا تھا، وہ 1 یونٹ کے حمایت میں اعلانات کر رہا تھا، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ 1 یونٹ کے حق میں بیانات دے رہے تھے. جیسے کہ سب سے پہلا نمبر آتا ہے سندھ میں جو 30 نومبر کو 25 نومبر کو صوبہ سرحد کی اسمبلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سردار عبدالرشید، وہ سب سے پہلے 1 یونٹ کو منظور کر رہے ہیں، اور اس کے 5 دن کے بعد یعنی کہ 30 نومبر 1954 کو پنجاب اسمبلی بھی اس کو منظور کر رہی ہے. اچھا، اس دوران جو سندھ کے جو وزیر اعلیٰ تھے عبدالستار پیرزادہ صاحب، وہ البتہ اس کے حق میں نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ایوب خان نے اور ملک غلام محمد نے اب ہر طریقے سے چونکہ اس کو منوانا ہے، اس لیے ملک غلام محمد نے ایک کام کیا کہ انہوں نے
جو سندھ کی اسمبلی تھی وزیر اعلیٰ عبدالستار صاحب کی، ان کو برطرف کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ ایوب کھوڑو کو نیا وزیر اعلیٰ بنایا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اس نے اپنی شرائط منوانے کے بعد حسب وعدہ 11 دسمبر 1954 کو سندھ اسمبلی سے بھی 1 یونٹ کے حق میں قرارداد پاس کروا دی۔ 14 دسمبر 1954 کو اعلیٰ سطح کی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی اور اس میں بھی سب نے 1 یونٹ کے حق میں فیصلہ دیا۔ 16 دسمبر کو مسلم لیگ کی جو کابینہ تھی، مسلم لیگ کی مجلس عاملہ، اس نے بھی اس فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح جو محمد علی بوگرا کی دوسری وزارت میں سید حسین شہید سہروردی، جو اس وقت کے وزیر قانون تھے اور بعد میں ملک کے وزیر اعظم بھی بنے ہیں، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت وہ وزیر قانون تھے، انہوں نے 1 یونٹ کی تشکیل کے لیے ایک بل کا مسودہ تیار کیا۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب بھی کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ قانون پہلے بل کی صورت میں پیش ہوتا ہے، پھر اس پر ریڈنگ یا خواندگی ہوتی ہے، پہلی خواندگی، دوسری خواندگی، تیسری خواندگی، اور اس کے بعد اس بل پر اگر لوگ اس کے حق میں ہوں یا وزیر جو کابینہ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے وہ ان کے حق میں ہوں، تو اس بل کو قانون کی شکل دے دی جاتی ہے، یا اسے کہتے ہیں بل کا پاس ہونا۔ تو وہ پاس ہو کر قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت بل کا مسودہ تیار ہو گیا، اور اسے مری میں جو ایک اجلاس ہوا تھا دوسری دستوریہ کا جولائی 1955، اس میں پیش کر دیا گیا۔ یہاں تک کا جو پروسیجر ہے یہ چودھری ملک محمد علی بوگرا کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد محمد علی بوگرا ان کو برطرف کر دیا گیا، اور محمد علی بوگرا اس کے بعد وہاں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ چلے گئے تھے سفیر کے طور پر۔ 1 یونٹ پر باقی جو کام ہوا وہ چودھری محمد علی کے دور میں ہوا، اور چودھری محمد علی کے دور میں ہی یہ نافذ ہو کر ملک میں مکمل طور پر جو ہے وہ نافذ العمل ہوا۔ 1 یونٹ بل پر جو بحث ہوئی اس وقت حسین شہید سہروردی، جنہوں نے پہلے نمبر پر اس بل کا ڈرافٹ تیار کیا تھا اور اس کو مری جو اجلاس میں پیش کیا تھا، اس وقت یہ اپوزیشن لیڈر تھے، حسب اختلاف کے مخالف کے قائد، یعنی اپوزیشن لیڈر تھے، اور اس وقت یہ ظاہری بات ہے کہ مخالف پارٹی میں ہونے کی وجہ سے یہ بل کو اب مخالفت کر رہے ہیں، اسی بل کی مخالفت کر رہے ہیں جسے انہوں نے خود 1955 جولائی 1955 میں مری میں پیش کیا تھا، اب اسی بل کی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ بل کی مخالفت کرنے میں جو دوسری دلچسپ بات ہے کہ دوسری مخالفت کرنے والے سردار عبدالرشید صاحب ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ سرحد تھے، اور انہوں نے نومبر میں بھی سب سے پہلے باقی صوبوں سے سب سے پہلے یعنی کہ 25 نومبر 1954 کو انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، دوسروں سے بڑھ کر، یعنی کہ سب سے زیادہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ اب خود ہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 30 ستمبر 1955 کو 1 یونٹ بل پاس ہوا، اس کے حق میں 43 اور اس کے خلاف 13 ووٹ آئے۔ اس طرح پاکستان میں 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ کا 1 یونٹ وجود میں آ گیا۔ نواب مشتاق احمد گورمانی اس کے نئے گورنر بنے، اور ڈاکٹر خان صاحب نے نئے وزیر اعلیٰ کا یا اس کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔